السلام علیکم سامعین۔ ملک صفدر حیات صاحب کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کو سنانے لگی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ یہ ہے ایک مفلس نوجوان کا قصہ جس نے ایک دولت مند خاندان کا گھر داماد بننا منظور کر لیا تھا۔ تو آئیے سنتے ہیں اب کہانی کو۔ آج جس کیس کا احوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں تفتیش کم و نفسیاتی کشمکش زیادہ ہے، اس لیے ہنگامہ اور پکڑ دھکڑ کے شائقین کہانی شروع کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ جنوری کا مہینہ تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے ایک نوجوان جس نے کمبل کی بکل مار رکھی تھی میرے کمرے میں داخل ہوا اور بڑی بے پرواہی سے کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور وہ کثرتی بدن کا مالک تھا۔ عمر 25-26 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اس نے جو کمبل اوڑھا ہوا تھا وہ نیا اور اعلیٰ قسم کا تھا، تاہم نوجوان کے چہرے پر آسودگی یا امارت نظر نہیں آتی تھی۔ عام آدمی کو تھانے دار کے کمرے میں داخل ہونے یا کرسی پر بیٹھنے کی جرأت نہیں ہوتی، اس لیے مجھے اس کی حرکت پر تعجب ہوا اور میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور میرا خیال ہے کہ تقریباً نصف منٹ تک وہ دیکھتا رہا۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس نے کہا۔ اس کے چہرے میں، نظروں میں یا بولنے کے انداز میں ایک خاص قسم کا دیوانہ پن سا جھلک رہا تھا۔ میں تمہیں کیوں پہچانوں گا؟ کیا تم کوئی عادی چور ڈاکو ہو؟ اس نے سینہ پھلا کر کہا۔ منیر حسین میرا نام ہے۔ کیا کرتے ہو تم منیر حسین، اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ حد ہو گئی بھائی، اس نے کہا۔ اب بھی نہیں پہچانا آپ نے؟ کیا بک بک لگا رکھی ہے تم نے؟ میں نے غصے سے کہا۔ سیدھی طرح بات کرو اور کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ پہلے آپ کھڑے ہوں پھر میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس نے دیوانوں کی طرح کہکہا لگایا اور کھڑا ہو گیا۔ لو جی، میں ہی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میرے کھڑے ہونے سے اگر آپ کی عزت ہو جائے تو میرا کیا جاتا ہے؟ آپ کو تو اللہ نے ویسے ہی بڑی عزت دی ہے، کھڑے رہیں یا بیٹھے رہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لہٰذا میں ذرا نرم ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے تم گھر کا راستہ بھول گئے ہو۔ میں ایک سپاہی کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، وہ ادھر ادھر سے پوچھ کر تمہیں تمہارے گھر چھوڑائے گا۔ میں نے گھنٹی بجا کر ایک سپاہی کو اندر بلا لیا۔ او بادشاہو، اب تو یہی اپنا گھر ہے، اس نے کہا اور دوبارہ کہکہا لگایا، لیکن اس کے کہکہے میں ایک طرح کی دہشت پائی جاتی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ تھانے دار ہو کر منیر حسین کو نہیں پہچانتے؟ پورے 4 سونے کے تمغے لیے تھے۔ تالیاں بجاتے بجاتے لوگوں کے ہاتھ بھی درد کرنے لگے تھے۔ 4 دفعہ وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہوا تھا، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ 5 سال پرانی بات ہے۔ آپ تھانے دار آدمی ہیں، آپ کو کیا پتہ کھیلوں کا؟ آؤ جناب، کچھ تو بولو۔ 4 سونے کے تمغے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ کیا بجھارتیں جھاڑ رہے ہو؟ سپاہی نے غصے سے کہا۔ یہ تھانہ ہے، تیری خالہ کا گھر نہیں ہے۔ سپاہی اسے پکڑ کر باہر نکالنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا، لیکن میں نے سپاہی کو روک دیا اور منیر کو دوبارہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ساری بات وقت کی ہے جی، اس نے کہا۔ 5 سال پہلے میں وکٹری سٹینڈ پر کھڑا تھا، آج آپ کے سامنے مجرم کے حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ اگر مجھے جیل میں موقع ملا تو اپنی لائف ہسٹری ضرور لکھوں گا اور اس کا عنوان ہوگا وکٹری سٹینڈ سے پھانسی کے تختے تک۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، اگر کہیں قتل ہو جائے تو آپ قاتل کو کتنے دنوں میں گرفتار کر لیتے ہیں؟ قاتل 1 گھنٹے کے اندر بھی گرفتار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات زندگی بھر گرفتار نہیں ہوتا۔ جب آپ قاتل کو گرفتار کرتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی تمغہ وغیرہ بھی ملتا ہے؟ ملک صاحب، یہ کوئی بہروپیہ ہے، سپاہی نے کہا اور منیر حسین کا کمبل کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خون آلود خنجر اس کی بکل سے نکل کر فرش پر گر پڑا۔ سپاہی نے پھرتی سے وہ خنجر اٹھا لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص کوئی واردات کر کے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اس کی تلاشی لی اور اسے دوبارہ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ کیا تم کسی کو قتل کر کے آئے ہو؟ میں نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ 1 نہیں 3، اس نے جواب دیا اور وحشیانہ کہکہا لگایا۔ میں نے چند تھپڑ اس کے منہ پر مارے مگر اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ ملک جی، کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہو؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بکواس نہیں کروئے، سپاہی نے چند لاتے اور ٹھٹے اسے رسید کیے۔ ملک جی، قانون قاتل کو موت کی سزا دیتا ہے، اس نے تکلیف کا اظہار کیے بغیر کہا۔ قانون میں تھپڑوں اور لاتوں کی سزا کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اوئے چپ ہو جا، سپاہی نے اسے ڈانٹا۔ اوئے نہیں ہوتا چپ،
منیر حسین نے بے خوفی سے کہا، مار لے جتنا مارنا ہے، قانون میں چپ کی سزا کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے ملک جی، مجھے بولنے دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے سپاہی کو ایک طرف ہٹا دیا اور منیر حسین سے کہا، تسلی سے ساری بات بتاؤ، تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ بے صبری تو آپ دکھا رہے ہیں، اس نے کہا، میں تو تسلی سے ہی بات کر رہا تھا۔ میں نے 3 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اپنی ساس سلطانہ کو، اپنے سسر حیدر علی کو اور اپنے سالے منصور علی کو۔ اگرچہ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، میں نے چاہے واردات کا پتہ پوچھا اور اسی وقت تانگا منگوا لیا۔ ایک ASI اور چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر منیر حسین کے ہمراہ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہ شہر کے نواحی علاقے میں بنا ہوا ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ دروازے کے سامنے 2 نئی کاریں کھڑی تھیں، اندر واقعی 3 لاشیں موجود تھیں۔ حیدر علی اور منصور علی کی لاش ڈرائنگ روم میں اور بیگم سلطانہ کی لاش باورچی خانے میں پڑی تھی۔ کیا ان تینوں کو تم نے قتل کیا ہے؟ میں نے منیر حسین سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اسے ہتکڑی لگا کر ایک سپاہی کے حوالے کیا اور ہنگامی معاملے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے پورے بنگلے کا اندر اور باہر سے معائنہ کیا۔ وہاں 3 لاشوں کے علاوہ کوئی شخص نہیں تھا۔ باورچی خانے میں چولہا جل رہا تھا اور قریب ہی ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی۔ وہ گرم تھی اور اس میں اد پکا سالن موجود تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے اس خیال سے ہانڈی چولہے سے اتار دی تھی کہ اوپر رکھی ہوئی جل نہ جائے۔ پاس ہی ایک برتن میں کٹی ہوئی ترکاری بھی رکھی تھی۔ بیگم سلطانہ حیدر کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، جیسا کہ بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا۔ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ حیدر علی کا گلا کٹا ہوا تھا اور اس کی لاش صوفے کے پیچھے پڑی تھی۔ آثار سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد اسے گھسیٹ کر وہاں لے جایا گیا تھا۔ منصور علی کی لاش داخلی دروازے سے 4 یا 5 قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس کے جسم اور ہاتھوں پر چاقو کے کئی نشانات تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر اس دوہرے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگوں کا ایک ہجوم موقع پر پہنچ گیا۔ ان میں حیدر علی کے دوست احباب بھی شامل تھے۔ کچھ دیر بعد ڈپٹی کمشنر، SP اور بعض دیگر افسران بھی موقع کا معائنہ کرنے پہنچ گئے۔ ضابطے کی کارروائی کے دوران پتہ چلا کہ حیدر علی کی بیٹی اسی روز لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز کراچی روانہ ہوئی تھی، جہاں چند گھنٹے قیام کرنے کے بعد اسے لندن روانہ ہونا تھا۔ اس کا نام عمرانہ تھا۔ وہ منیر حسین کی بیوی تھی اور حیدر علی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بیٹا بھی ایک ہی تھا۔ شانی اس بدقسمت خاندان کی صرف ایک لڑکی زندہ بچی تھی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس روز گھر میں ملازم بھی کوئی نہیں تھا۔ فیروزہ نامی درمیانی عمر کی ملازمہ جو کھانا پکانا اور دیگر کام کرتی تھی، اس روز چھٹی پر تھی کیونکہ اس کا بچہ بیمار تھا۔ اس کے علاوہ ایک ڈرائیور تھا جس کا نام جلال تھا اور ایک 12-13 سالہ لڑکا ساجد تھا جو 24 گھنٹوں کا ملازم تھا۔ اس روز دن کے 11 بجے بیگم سلطانہ کے علاوہ گھر کے دیگر افراد عمرانہ کو جہاز پر سوار کرانے لاہور گئے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ عمرانہ کا خالہ زاد بھائی سعید خان اور انجمن نامی ایک خاتون بھی عمرانہ کے ہم سفر تھے۔ یہ تمام افراد کاروں میں لاہور گئے۔ عمرانہ وغیرہ کو جہاز میں سوار کرانے کے بعد ڈرائیور جلال اور ساجد نے لاہور کی سیر کرنے کے لیے ایک دن کی چھٹی لے لی، لہٰذا ایک کار میں منیر حسین اکیلا واپس آیا اور دوسری کار میں حیدر علی اور اس کا بیٹا منصور علی واپس آئے۔ جہاز 1:45 بجے روانہ ہوا تھا۔ واپسی کا راستہ 1.5-2 گھنٹے کا تھا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ دونوں کاریں ایک ساتھ واپس پہنچی تھیں یا آگے پیچھے۔ البتہ منیر حسین کا بیان تھا کہ وہ پہلے پہنچ گیا تھا۔ ضابطے کی کارروائی میں کئی گھنٹے صرف ہو گئے۔ جب میں واپس تھانے پہنچا تو غالباً رات کے 10 بج چکے تھے، لہٰذا میں نے ملازم کو حوالات میں بند کیا اور پوچھ گچھ دوسرے روز تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اگلی صبح مجھے پتہ چلا کہ ملزم نے ڈٹ کر کھانا کھایا تھا اور گہری نیند سویا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ فوری اور ہنگامی نوعیت کے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے ملزم کو پوچھ گچھ کے لیے الگ کمرے میں بلا لیا۔ ابتدائی سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ BA پاس تھا اور اپنے کالج کا بہترین ایتھلیٹ تھا۔ 5 سال قبل اس نے قومی کھیلوں کے مقابلے میں 4 طلائی تمغے حاصل کیے تھے۔ ان میں سے 2 تمغے دوڑ کے مقابلے میں، ایک اونچی چھلانگ میں اور ایک غالباً نیزہ اندازی یا ڈسکس تھرو میں۔ اس کا باپ عابد حسین ایک مقامی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا۔ ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائی لاہور کی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور بہنیں ابھی کنواری تھیں۔ اس کی شادی کو 4-4.5 سال ہوئے تھے۔ ان باتوں کی تصدیق بعد میں دیگر ذرائع سے بھی ہو گئی۔ تم نے اپنی ساس، سسر اور سالے کو کیوں قتل کیا؟ میں نے پوچھا۔
وہ اسی قابل تھے جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ایک ہاتھ سے پیار کرے اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارے اور کئی سالوں تک اس طرح کرتا رہے تو ایک دن آپ اسے قتل کر دیں گے۔ کیا تم اپنے سسرال میں رہتے تھے؟ جی ہاں، شادی کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی، لوگ ایسے داماد کو کتا کہتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی جانتے بوجھتے کتا بن جاتا ہے دولت کی خاطر، اور کتا کبھی کبھی باولا بھی ہو جاتا ہے، اور جب باولا ہو جاتا ہے تو کاٹتا بھی ہے۔ میں پہلے کتا بنا، پھر باولا ہوا، اور پھر میں نے کاٹ لیا۔ چھوڑو ملک جی، کیا فائدہ کریدنے کا، اندر بہت گند ہے جی۔ کیا کل تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ جھگڑا تو روز ہی ہوتا تھا، لیکن پالتو کتا ہر صورت میں دم ہلاتا ہے۔ کل کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ سارا جھگڑا غریبی امیری کا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ بیان کرنے میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، محسوس کرتے وقت بہت بڑی لگتی ہیں۔ جو محسوس ہوتا ہے کہ انسان پہاڑ کے نیچے دب گیا ہے یا سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ زہر کی ایک چٹکی دیکھنے میں بڑی حقیر لگتی ہے، لیکن زبان کو چھو جائے تو اچھے خاصے کڑیل جوان کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ اچانک اس نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شدت و جذبات سے اس کا پورا جسم بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے خود کو سنبھالا اور یوں گویا ہوا، گزشتہ ہفتے میری بیوی عمرانہ نے مجھے بتائے بغیر لندن کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کزن سعید خان اور انجمن نامی ایک عورت کے ساتھ لندن جا رہی تھی۔ سعید خان ایک آزاد خیال اور بد کردار نوجوان ہے۔ میں نے عمرانہ کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر اپنی ساس اور سسر سے بات کی، لیکن کسی نے میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ چند روز تک میری اور عمرانہ کی بات چیت بند رہی۔ کل صبح میں نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، عمرانہ، مجھے تمہارا سعید کے ساتھ جانا پسند نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا خرابی دیکھی ہے تم نے میرے کزن میں؟ اس نے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ سعید ڈرنک کرتا ہے اور مجروں میں بھی جاتا ہے۔ اوہ کم آن منیر، اوہ کم آن منیر، کبھی کبھی تم بہت چھوٹی باتیں کرنے لگتے ہو۔ اس نے میرا مذاق اڑایا۔ جس چیز کو تم لوگ مجرا کہتے ہو، یورپ میں اسے میوزک کنسرٹ یا فلور شو کہتے ہیں۔ یورپ کے کلچر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے بابا، ہسٹری پڑھو ہسٹری، یہ ساری دنیا کا کلچر ہے۔ مغل بادشاہوں کے دربار میں بھی میوزک کنسرٹ مجرا ہوتا تھا۔ یہ تو راجوں مہاراجوں اور بادشاہوں کا شوق ہے۔ سنو بات کیا ہے، غریب لوگوں کو جو چیز میسر نہیں آتی اسے وہ برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بابر بادشاہ نے کیا خوب کہا تھا، زیادہ فلسفی مت بولو، زندگی کو انجوائے کرو، یہ عیش نہیں تباہی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ تم ایک قدامت پسند خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ تم میری بیوی ہو عمرانہ، اگر میں قدامت پسند ہوں تو تمہیں بھی ایسا ہی بن کر رہنا پڑے گا۔ بھول جاؤ۔ اسی لمحے میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی بولی، کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں؟ خالہ، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں عمرانہ کا اس طرح جانا پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب اس طرح جانا؟ امی سے سعید بھائی سے چڑ ہو گئی ہے، عمرانہ نے کہا۔ کہتا ہے کہ سعید اچھا آدمی نہیں ہے۔ ارے، میری ساس ہاتھ نچا کر بولی، آج تم میری بہن کے بیٹے کو برا کہہ رہے ہو، کل کو ہمیں بھی برا کہنے لگو گے۔ مقصد کیا ہے تمہارا یہ بات کہنے کا؟ خالہ، آپ کو خود سوچنا چاہیے، ایک نامحرم کے ساتھ اتنا لمبا سفر کرنا مناسب نہیں ہے، تو تم چلے جاؤ۔ میری ساس نے غصے سے کہا، 2 آدمیوں کے آنے جانے کا کرایہ اور وہاں رہائش کے اخراجات کا انتظام کر لو۔ یہی بات میری سب سے بڑی کمزوری تھی، میں اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی کو شوہر کے حالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، میں نے کمزور پڑتے ہوئے کہا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جسے وہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی دولت پہ بڑا گھمنڈ تھا۔ کس کو کس کے حالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے؟ میری سسر حیدر علی نے اندر آ کر پوچھا۔ یہ تمہارے دماد کے دماغ میں پھر دھواں بھر گیا ہے، میری ساس نے کہا۔ کہتا ہے کہ عمرانہ کو اس کے ساتھ جھونپڑی میں رہنا چاہیے۔ اور ابو، اس نے مجھ پر بھی الزام لگایا ہے، عمرانہ نے کہا۔ الزام؟ میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے حیرانی سے کہا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ مجھے ایک نامحرم کے ساتھ طویل سفر نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو اصولی بات ہے، میں نے کہا۔ اصولی بات نہیں، تم نے ہماری نیتوں پر شک کیا ہے، یہ سراسر الزام ہے۔ دیکھو منیر، حیدر علی نے غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھا،
شادی مرد اور عورت کے درمیان خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک معاہدہ ہے، یہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، سمجھے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماسٹر عابد حسین کے بیٹے کو دامادی کا شرف بخشا ہے، اپنی بیٹی اس کے ہاتھ فروخت نہیں کی۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن شوہر کا بیوی پر کچھ تو حق ہوتا ہے۔ حق کی بات کرنے سے پہلے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ تمہارے پلے میں کیا ہے؟ تم کرتے کیا ہو؟ کماتے کیا ہو؟ حیدر علی نے کہا۔ خدا کا شکر کرو کہ عمرانہ کی وجہ سے تمہاری عزت بنی ہوئی ہے، میری ساس نے لقمہ دیا۔ گھر بیٹھے عیش کر رہے ہو، کیا نہیں دیا ہم نے تمہیں؟ مجھے پتا تھا کہ اب وہ ان مہربانیوں نوازشوں کا ذکر کرنا شروع کر دے گی جو انہوں نے مجھ پر اور میرے خاندان پر کی تھی، لہٰذا مجھے سر جھکانا پڑا۔ جی آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں نے کہا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عمرانہ کے جانے کی وجہ سے میں کچھ تنہائی وغیرہ۔ ہاں یاد آیا، حیدر علی نے میری بات کاٹی۔ ماسٹر عابد حسین، میرا مطلب ہے تمہارے باپ نے 1 سال پہلے کچھ رقم مجھ سے قرض لی تھی۔ جی جی مجھے یاد ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ ابا جی کہہ رہے تھے کہ آج کل ان کا ہاتھ ذرا تنگ ہے۔ خیر ہے خیر ہے، حیدر علی نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہاتھ زیادہ تنگ ہو تو اور پیسے لے لینا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے میری حیثیت کا احساس دلایا تھا۔ اس قسم کی باتیں سن کر میرا سر ہمیشہ ندامت سے جھک جاتا تھا۔ حیدر علی کمرے سے نکل گیا تو میری ساس بولی، چلو اب عمرانہ سے معافی مانگ لو، خواہ خواہ بیچاری کا موڈ خراب کر دیا، اتنے لمبے سفر پر جا رہی ہے، اسے خوشی خوشی رخصت کرو۔ میں نے دیکھا عمرانہ منہ پھلائے کھڑی تھی، مجھے مجبوراً اس سے معافی مانگنا پڑی۔ اسی لمحے مجھے ایک اور چرکا لگا۔ سعید خان کمرے میں داخل ہوا اور منہ ٹیڑھا کر کے بولا، ایک بوڑھی عورت برآمدے میں بیٹھی ہے، شٹل کاک برقع پہن رکھا ہے۔ میں اس کی بات سمجھا نہیں۔ اے ہے، وہ منیر کی ماں ہوگی، میری ساس نے کہا۔ ٹھہرو میں دیکھتی ہوں۔ میں جلدی سے برآمدے میں پہنچا تو میری امی سیڑھیوں میں بیٹھی تھیں اور چھوٹا بھائی واجد غصے کے عالم میں باہر ٹہل رہا تھا۔ اس ذلت سے تو موت بہتر ہے، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ ہم 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، اندر بلانا تو دور کی بات ہے، کوئی پہچاننے کو تیار نہیں، اور آپ کو پتا ہے؟ اوہ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا، میں نے معذرتی لہجے میں کہا۔ امی آئیں، اندر آئیں۔ ٹھہریں، میری ساس نے آ کر کہا، میں یہیں پر موڑا منگواتی ہوں، اندر کچھ مہمان بیٹھے ہیں۔ کوئی بات نہیں، امی دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں گی، میں نے کہا۔ میری ساس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور ساجد کو آواز دے کر موڑا لانے کے لیے کہا۔ آپ یہیں ٹھہریں، اس نے امی سے کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے شخص نے امی کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے؟ واجد نے غصے سے کہا۔ کیوں کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کون تھا؟ رہنے دو بیٹا، امی نے کہا، وہ سمجھا نہیں ہوگا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سعید خان، واجد نے کہا۔ امی کو دیکھ کر کہنے لگا، مائی معاف کرو، خدا کی قسم بھائی جان آپ کا خیال آ گیا، ورنہ۔ میں نے اسے زیادہ بولنے سے منع کر دیا کیونکہ ہم لوگ ان کی مہربانیوں تلے دبے ہوئے تھے۔ امی نے میری ساس سے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ وقتاً فوقتاً انہیں اپنے پرانے کپڑے بھی دیتی رہتی تھی۔ واجد نے الگ قرضہ لیا ہوا تھا، ان لوگوں نے عجیب طریقے سے ہمیں اپنی مہربانیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم ضرورت مند تھے اور ان کے پاس اس پھندے کو خلوص سمجھتے تھے۔ ملک جی، جیسا کہ میں نے کہا، بیان کرتے وقت یہ باتیں بہت بے حقیقت معلوم ہوتی ہیں، لیکن جس انسان کو روزانہ یہ باتیں سننا پڑیں اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ میرا کوئی عزیز یا رشتہ دار مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ ہر ایک میرے سسرال والوں کو خود پسندی اور تکبر کا زہر چکھ چکا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میری سسرال والوں کو اپنی کوئی غلطی محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے ہر فعل کا جواز نکال لیتے تھے اور بالآخر مجھے ہی شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ میں نے بڑے سکون سے اس کی باتیں سنی اور بعض باتیں نوٹ کر لی۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تمہاری والدہ وہاں کتنی دیر ٹھہری تھی؟ 15-20 منٹ، اس نے جواب دیا۔ وہ عمرانہ سے ملنے آئی تھی اور اسے سفر کی سلامتی کی دعا دے کر چلی گئی۔ تم نے بتایا ہے کہ تمہارا بھائی واجد لاہور میں کام کرتا ہے، کیا وہ یہیں پر ہے یا واپس چلا گیا ہے؟ وہ تو کل ہی واپس چلا گیا تھا، میں نے اپنی ڈائری پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ تم نے بتایا تھا کہ تم لوگ 11 بجے لاہور کے لیے روانہ ہوئے، عمرانہ کو الوداع کیا اور 2 بجے واپس روانہ ہوئے۔ تم اپنی کار میں اکیلے تھے اور تمہارا کہنا ہے کہ تم پہلے یہاں پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بولا، گھر پہنچا تو ساس نے مجھے تانے وغیرہ دینے شروع کر دیے، میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے سسر گھر پہنچے تو میں نے انہیں بھی قتل کر دیا، پھر منصور کو بھی قتل کر دیا۔
کیسے قتل کیا؟ میں نے پوچھا۔ خنجر سے۔ تینوں کو؟ ساس کو تو میں نے ویسے ہی مار دیا تھا۔ ویسے کیسے؟ 2 جھٹکے ادھر دیے، 2 جھٹکے ادھر دیے، بس مر گئی۔ شاید دہشت سے ہی مر گئی تھی۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ اور کیا تفصیل بتاؤں جی؟ اس وقت مجھے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، جنون چڑھا ہوا تھا۔ اب کیا فائدہ دہرانے کا؟ آپ لاشیں دیکھ چکے ہیں، قاتل آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ بات ختم کریں جی۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور دیگر متعلقہ لوگوں کے بیانات لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں عمرانہ کے رشتہ داروں نے اسے واردات کی اطلاع دینے کی کوشش کی، مگر کراچی میں اسے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ وہ بذریعہ ہوائی جہاز لندن روانہ ہو چکی تھی۔ ہم نے ان کے بنگلے کو سیل کر کے وہاں پہرا لگا دیا تھا۔ ڈرائیور جلال اور نابالغ ملازم ساجد کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی لاہور ہی میں تھے۔ حیدر علی کے قریبی عزیز اور کاروباری دوستوں سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ واردات والی صبح اس نے بینک سے 50,000 نکلوائے تھے۔ متعلقہ بینک مینیجر نے اس بات کی تصدیق کی۔ میں نے حیدر علی کے 2 معزز رشتہ داروں کی موجودگی میں پورے بنگلے کی تلاشی لی، مگر رقم برآمد نہیں ہوئی۔ ہم نے تمام الماریاں، صندوق، درازیں اور خفیہ جگہ دیکھ ڈالی، مگر چند 100 روپے کے علاوہ دیگر رقم کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ البتہ کچھ زیورات الماریوں میں موجود تھے، تاہم زیورات کے بھی بعض ڈبے خالی تھے۔ مجھے شک ہوا کہ زیور بھی کم ہے۔ میں نے بیگم سلطانہ کی بہن کو بلا کر زیور دکھایا اور پوچھا کہ اس میں سے کچھ کم تو نہیں؟ وہ سعید خان کی والدہ تھی اور اس کا نام قدسیہ بانو تھا۔ وہ 50-55 سال کی پڑھی لکھی اور سمجھدار عورت لگتی تھی۔ اس کا شوہر اخلاق احمد بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ یہاں تو آدھا زیور بھی نہیں ہے۔ اس نے زیور کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، پھر شک آمیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ باقی زیور ہم نے غائب کر دیا ہے۔ کل جس وقت آپ کا بیٹا اور بھانجی یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ یقیناً یہاں موجود ہوں گے۔ ہم صبح ہی یہاں آ گئے تھے۔ اس نے جواب دیا۔ آپ بھی ساتھ ہیں؟ میں نے اس کے شوہر سے پوچھا۔ اس کی عمر 60 برس کے قریب ہوگی۔ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا اور مالی اعتبار سے وہ حیدر علی سے کمزور تھا۔ میں تھوڑی دیر ٹھہر کر واپس چلا گیا تھا۔ اس نے جواب دیا، آپ صحیح جگہ پر جا کر دیکھیں۔ قدسیہ بانو نے کہا، رقم بھی برآمد ہو جائے گی اور زیور بھی۔ کون سی صحیح جگہ پر؟ میں نے پوچھا۔ لو یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ قدسیہ بانو نے ہاتھ نچا کر کہا، جس نے قتل کیا ہے وہی زیور بھی لے گیا ہوگا۔ جا کر اس کی ماں سے پوچھیں، بہنوں سے پوچھیں، ان کے گھر کی تلاشی لیں۔ توبہ کل ایسی مسنی بن کر بیٹھی ہوئی تھی جسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ لڑکے نے زیور اور نقدی پہلے ہی ماں کے حوالے کر دی ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ میں نے کہا، ایک بات اور آپ سے پوچھنی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ کل منیر حسین اور عمرانہ کا جھگڑا ہوا تھا۔ بات یہ ہے تھانے دار صاحب کہ بھوکے ننگے کو روٹی کپڑا مل جائے تو سر پر چڑھ کر ناچنے لگتا ہے۔ ہائے میری بہن، میں نے اسے منع کیا تھا کہ اس خبیث کو بیٹی مت دو۔ سلطانہ کہاں راضی تھی۔ اخلاق احمد نے کہا، بیٹی کی ضد کے سامنے جھکنا پڑا بیچاری کو۔ منیر حسین نے بتایا کہ وہ اپنے کالج کا بہترین ایتھلیٹ تھا اور اس نے سونے کے 4 تمغے لیے تھے۔ کون سی قیامت آ گئی تھی اگر 4 تمغے مل گئے تو؟ قدسیہ بانو نے کہا، دوڑے لگانے سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، کیا منیر حسین اور عمرانہ کا جھگڑا ہوا تھا؟ اس بدبخت نے میرے بیٹے پر الزام لگایا تھا۔ کہنے لگا سعید کا چال چلن اچھا نہیں ہے۔ اس پر میری بھانجی کو غصہ آ گیا۔ اس نے خوب سنائی۔ وہ تو اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا، ورنہ میں اس کی خوب خبر لیتی۔ اور اس کے بھائی کو دیکھو، آتے ہی منصور سے لڑ پڑا۔ کہنے لگا تم نے میری ماں کو فقیر کہا ہے۔ اب بھلا اس بیچارے کا کیا قصور؟ ٹوٹی ہوئی جوتی اور پھٹے ہوئے برقعے میں وہ رئیس زادے تو نہیں لگ سکتی۔ مجھے یاد آیا کہ منیر نے مجھے مختلف بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ سعید نے بدتمیزی کی تھی۔ میں یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے منصور کا نام لے دیا تھا۔ اگر میرا بیٹا بیچ بچاؤ نہ کرتا تو وہ بدماش اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ قدسیہ بانو نے مزید کہا، اور وہ گھر داماد الٹا میری بہن کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا کہ اس گھر میں اس کے رشتہ داروں کی کوئی عزت نہیں کی جاتی۔ ان کے اپنے گھر میں کون سی عزت ہے جو یہاں عزت کرانے آ جاتے ہیں؟ ماسٹر عابد حسین کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ اس سے زیادہ تو ہمارا منشی کما لیتا ہے۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ اور کون لندن گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں نے سنا ہے کہ عمرانہ کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی سعید خان کی ہم سفر ہے۔ ہاں، وہ انجمن آرا اس کا نام ہے۔
سعید بتا رہا تھا کہ کسی خان بہادر کی بیٹی ہے، ان کی آدھی فیملی لندن میں رہتی ہے۔ وہ اکیلی جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، ساتھ کے خیال سے ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ انجمن آرا کی فیملی کو نہیں جانتی؟ تھانے دار صاحب، اخلاق احمد نے کہا، آپ قتل کی تفتیش کر رہے ہیں یا ہمارے خاندانی تعلقات کی چھان بین کر رہے ہیں؟ ایک کس بات کی تفتیش؟ قدسیہ بانو نے کہا، قاتل تو تھانے میں بیٹھا ہے، تھانے دار صاحب کی مرضی تو کچھ اور ہی ہے۔ عورت کا منہ کچھ زیادہ ہی کھلتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، بی بی، یہ صرف قتل کا کیس نہیں ہے، اس میں ڈکیتی کا کیس بھی شامل ہو گیا ہے۔ آپ کی بہن کے گھر سے 50,000 نقد اور زیورات چوری ہو چکے ہیں۔ واہ جی واہ، آپ بھی ہم ہی کو آنکھیں دکھانے لگے۔ قدسیہ بانو ذرا دبتے ہوئے بولی، جس نے قتل کیا ہے اسی نے چوری بھی کی ہوگی۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت اکٹھے کرنا آپ کا کام ہے، میں یہی کام کر رہا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ثبوت ہی اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک اقبال جرم کرنے والے مجرم کو گرفتار کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے سارے الزام اسی کے سر تھوپ دیں۔ اس قسم کے مواقع پر بعض قریبی رشتہ دار بھی مال سمیٹنے کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ اخلاق احمد نے کہا۔ فی الحال امکان کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اخلاق صاحب، شے دولت بہت بری چیز ہے۔ میت ابھی گھر میں پڑی ہوتی ہے اور وارثوں میں جائیداد کے لیے ڈنڈے سوٹے چل جاتے ہیں، اس لیے ہمیں چاروں طرف نظر رکھنا پڑتی ہے۔ شے بتائیں کہ حیدر علی کی جائیداد کا قانونی وارث کون ہے؟ وارث ان کی بیٹی عمرانہ ہے۔ ہائے میں مر گئی، قدسیہ بانو چونک کر بولی، ایما کے ابا، اب تو وہی منڈا اس جائیداد کا وارث ہے۔ اس کا اشارہ منیر حسین کی طرف تھا۔ قاتل جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمرانہ کے بعد اس جائیداد کا کون وارث ہوگا؟ ہمارے سوا اور کون ہوگا؟ قدسیہ بانو نے کہا۔ ہمارے ایک بڑے بھائی تھے، وہ بے اولاد فوت ہو گئے تھے۔ رشتہ دار تو بہت ہیں، لیکن بہن بھائی اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے گواہوں کی موجودگی میں سارا زیور ایک الماری میں بند کر کے اسے تالا لگایا اور چابی اخلاق احمد کے حوالے کر دی، پھر جاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے سعید کو اطلاع بھجوا دی ہے؟ ہاں، ہم نے کل ہی لندن کے پتے پر ٹیلی گرام دے دیا تھا، اخلاق احمد نے جواب دیا۔ میرے چھوٹے بھائی لندن میں رہتے ہیں، کچھ اور رشتہ دار بھی ہیں، لیکن سعید کو میں نے تاکید کی تھی کہ انہی کے پاس ٹھہرے۔ کچھ اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں رخصت ہو گیا۔ آس پاس رہنے والوں کی زبانی پتہ چلا کہ عمرانہ پہلے سعید خان کی منگیتر تھی، لیکن منیر حسین کے درمیان میں آ جانے کی وجہ سے منگنی ٹوٹ گئی اور کچھ عرصہ تک دونوں خاندانوں میں ناچاکی بھی رہی۔ سعید خان کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں تھی۔ منیر حسین کے بارے میں حیدر علی کے چند رشتہ داروں کے سوا سب نے اچھی رائے دی۔ انہوں نے اسے ایک صلح پسند اور شریف النفس نوجوان قرار دیا۔ اس کے پرانے دوستوں اور پڑوسیوں نے خاص طور پر اس کی تعریف کی۔ البتہ اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس نے خود پسند اور متکبر خاندان میں شادی کر کے اپنا مستقبل تباہ کر لیا تھا۔ اگر وہ آرمی میں چلا جاتا تو بہترین ایتھلیٹ ہونے کی وجہ سے اسے فوراً کمیشن مل جاتا۔ چوری کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ دل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ منیر حسین نے 50,000 کی خاطر 3 آدمیوں کی جان لی تھی۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ قتل کے بعد اس نے اپنے غریب والدین کی مدد کے لیے رقم چوری کر لی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ منیر حسین کے گھر سے نکلنے کے بعد حیدر علی کا کوئی دوست یا رشتہ دار وہاں آیا ہو اور لاشیں دیکھنے کے بعد اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہو، لیکن ایسا کام کوئی مضبوط دل کا آدمی ہی کر سکتا تھا۔ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دم توڑتے ہی انسان کی گھڑی، انگوٹھی یا بٹوا غائب کرنے کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی اس مذموم حرکت کو جائز بھی سمجھتے ہیں۔ شانی یہ کہ اس مرنے والے کو ان چیزوں کی اب کیا ضرورت ہے؟ باریکی سے وقت کا حساب لگانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ منیر حسین واردات کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہمارے پاس پہنچا تھا۔ حیدر علی کے بنگلے سے تھانہ زیادہ دور نہیں تھا، پیدل 10-15 منٹ کا راستہ تھا۔ اگر آدھا گھنٹہ بھی کم کر دیا جاتا تو یہ بات ہنوز وضاحت طلب تھی کہ منیر حسین 1 گھنٹے تک کیا کرتا رہا تھا۔ کیا وہ رقم اور زیورات کو ٹھکانے لگاتا رہا تھا؟ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا اور ماسٹر عابد حسین کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا 2 کمرے کا چھوٹا سا مکان ایک پسماندہ علاقے میں تھا۔ ماسٹر عابد حسین ایک وزادار قسم کا محمد شخص تھا۔ جب میں 2 سپاہیوں کے ساتھ اس کی خانہ تلاشی کے لیے پہنچا تو گھر میں اس کی بیوی اور بیٹیاں موجود تھی۔ ماسٹر عابد حسین سرچ وارنٹ پر نظر ڈالے بغیر مجھے اندر لے گیا اور بولا، یہ میرا غریب خانہ ہے،
آپ جو کچھ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں۔ گھر میں بڑا مختصر سا سامان تھا، میں نے چند منٹ میں تلاشی مکمل کر ڈالی۔ کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی، البتہ کچھ زیور تھا جس کے بارے میں ماسٹر عابد حسین کی بیوی نور فاطمہ نے بتایا کہ وہ اسے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نے رسیدیں مانگی لیکن وہ رسیدیں پیش نہ کر سکی۔ اس دوران میں ان کی دونوں بیٹیاں جن کی عمریں 16 اور 20 سال کے درمیان تھی ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہیں۔ مجھے یہ زیور اپنے ساتھ لے کر جانا پڑے گا، میں نے کہا۔ ماسٹر صاحب، آپ کے سمدی کے گھر سے کچھ زیور اور نقدی چوری ہو گئی ہے، میں یہ زیور مقتول کے رشتہ داروں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی، ماسٹر عابد حسین نے کہا۔ اگر زیور ہمارا ہوگا تو واپس آ جائے گا، کوئی زبانی دعوے سے کسی چیز کا مالک نہیں بن جاتا، میں نے کہا۔ ہم بغیر ثبوت کے بات نہیں مانتے، آپ رسیدیں تلاش کر رکھیں، میں بعد میں دیکھ لوں گا، جب تک یہ زیور بطور امانت میرے پاس رہے گا۔ کوئی بات نہیں جی، ماسٹر عابد حسین نے کہا۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، جو مصیبت سر پر پڑی ہے وہ تو بھگتنا ہی پڑے گی، لیکن منیر ایسا لڑکا نہیں تھا۔ اگر میں واجد کے بارے میں ایسی کوئی بات سنتا تو اتنا صدمہ نہ ہوتا۔ میں نے اسے وضاحت کرنے کے لیے کہا۔ اس نے بتایا کہ منیر حسین اس کا پہلا بچہ تھا اور اس زمانے میں اس کے مالی حالات بھی اچھے تھے، اس لیے اس نے منیر کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ وہ ایک ذہین، با اخلاق اور نیک لڑکا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ نہ صرف اس کا بلکہ پورے ملک کا نام روشن کرے گا۔ لیکن BA کے فوراً بعد اس نے اچانک ایک دولت مند خاندان کی لڑکی سے شادی کر کے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جب واجد کی تعلیم کا وقت آیا تو اس وقت میں کثرت اولاد کی وجہ سے مالی پریشانیوں میں گرفتار تھا۔ ماسٹر عابد حسین بات جاری رکھتے ہوئے بولا، گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے میں نے ٹیوشنیں پڑھانا شروع کر دی۔ صبح گھر سے نکلتا اور شام کو واپس آتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چھوٹا بیٹا آوارہ ہو گیا، میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکا، سارا قسمت کا چکر ہے۔ اب بڑا بیٹا بھی ہاتھ سے گیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قتل اسی نے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ سچ پوچھے تو مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، میں نے بڑی محنت سے اس کی تربیت کی تھی۔ وہ دوسروں کی خاطر جان تو دے سکتا ہے لیکن کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر اس نے اقبال جرم کر لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو ندامت کے باعث کئی دن گھر سے باہر نہیں نکلا۔ میں نے نور فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے سنا ہے کہ واردات والی صبح آپ اپنی بہو سے ملنے گئی تھیں تو اس موقع پر سعید نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور واجد اس کے ساتھ الجھ پڑا تھا۔ بس جی، واجد ذرا تیز طبیعت کا مالک ہے، بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن وہ خواہ منصور کے ساتھ الجھنے لگا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس کا منصور کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ جی ہاں، وہ منصور ہی تھا۔ یہاں پھر اختلاف ہو گیا تھا۔ منیر نے کہا تھا کہ واجد کا جھگڑا سعید سے ہوا تھا۔ سعید کی ماں کے مطابق جھگڑا منیر اور سعید کے درمیان ہوا تھا اور یہ عورت کہہ رہی تھی کہ جھگڑا واجد اور منصور کے مابین ہوا تھا۔ کیا واردات والے روز منیر یہاں آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، لاہور سے واپسی پر چند منٹ کے لیے یہاں رکا تھا۔ نور فاطمہ نے کہا، بچوں کے لیے کچھ پھل لایا تھا۔ میں نے زیور کی فہرست تیار کر کے اس پر ماسٹر عابد حسین کے دستخط کرائے اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت تک مجھے واجد کا بیان لینے کا خیال نہیں آیا تھا کیونکہ میرے علم میں یہی تھا کہ وہ صبح ہی لاہور چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میری زیادہ توجہ مسروقہ زیورات اور نقدی کی طرف تھی۔ اس روز میں منیر کے تقریباً 1.5 درجن دوستوں اور رشتہ داروں سے ملا اور مسروقہ مال کے بارے میں دریافت کیا۔ شام کے وقت ایک معمر شخص نے مجھے ایک گھڑی دکھائی اور کہا کہ وہ گھڑی واجد حسین نے اس کے پاس گروی رکھی تھی۔ میں نے اس گھڑی کو الٹ پلٹ کر دیکھا، وہ خاصی قیمتی گھڑی تھی اور اس کا کیس مجھے سونے کا معلوم ہوا۔ بعد میں ایک سنار نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس کا کیس واقعی سونے کا تھا، اس کا اسٹرپ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے استفسار پر بزاز نے بتایا کہ واجد 3 روز پہلے تقریباً 5 بجے وہ گھڑی اس کے پاس لایا تھا اور 50 روپے ادھار لے گیا تھا۔ میں نے حساب لگایا کہ وہ واردات والا دن تھا۔ گویا منیر حسین کا یہ بیان غلط تھا کہ واجد واردات والے روز صبح ہی لاہور چلا گیا تھا۔ میں سیدھا اخلاق احمد کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی کو پہلے زیور اور پھر گھڑی دکھائی۔ زیور کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ اس کی بہن کا زیور نہیں تھا، لیکن گھڑی دیکھ کر وہ چھل پڑی۔ یہ تو منصور کی گھڑی ہے، اس نے کہا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اخلاق احمد اور کئی لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہ گھڑی منصور کی تھی۔ میں دوبارہ ماسٹر عابد حسین کے گھر پہنچا اور پوچھا کہ واردات والے روز واجد کتنے بجے لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ شام کے وقت گھر آیا تھا اور اس وقت واجد جا چکا تھا۔ نور فاطمہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا
کہ وہ تقریباً 4 بجے گھر سے نکلا تھا۔ وہ آپ کو کیا بتا کر گھر سے نکلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، نور فاطمہ نے جواب دیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ پہلے بھائی کے پاس جائے گا اور اسے کچھ پیسے لے کر لاہور چلا جائے گا۔ میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ شانی، آپ کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے سیدھا بنگلے پر گیا تھا؟ جی ہاں، لیکن اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد منیر یہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ واجد اس سے ملنے بنگلے پر گیا تھا۔ اس پر اس نے پھل وغیرہ یہاں چھوڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ بات کسی حد تک واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کی واردات منیر حسین نے نہیں، واجد نے کی تھی۔ منیر حسین نے رنگے ہاتھوں بھائی کو جا پکڑا ہوگا، لیکن اس نے چھوٹے بھائی کو پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے خود کو قاتل کی حیثیت سے پیش کر دیا، کیونکہ اس سارے معاملے کا اصل سبب وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ میرے کانوں میں اس کے باپ کے الفاظ گونجنے لگے۔ وہ دوسروں کی خاطر جان تو دے سکتا ہے، لیکن کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ اگلے روز میں نے ایس پی کی اجازت سے ایک پولیس پارٹی کو واجد کی گرفتاری کے لیے لاہور روانہ کر دیا۔ انہیں یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ واجد حسین کے 3 دن کے اخراجات کی چھان بین بھی ضرور کریں۔ پھر میں نے منیر حسین کو حوالات سے بلا لیا اور ڈانٹ کر کہا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ جی میں سمجھا نہیں۔ بڑی جلدی سمجھ جاؤ گے بچو۔ اس گھڑی کو پہچانتے ہو؟ میں نے اسے منصور کی گھڑی نکال کر دکھائی۔ یہ منصور کی گھڑی معلوم ہوتی ہے؟ یہ اسی کی گھڑی ہے بچو، یہ مجھے رحیم بخش نے دی ہے، رحیم بخش بزاز نے۔ اس کے پاس یہ گھڑی کیسے پہنچ گئی؟ جس روز منصور تمہارے ساتھ لاہور گیا تھا، کیا یہ گھڑی اس وقت اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ پر یہ گھڑی دیکھی تھی۔ اور جانتے ہو یہ گھڑی رحیم بخش کے پاس کس طرح پہنچی؟ جی نہیں، تمہارے چھوٹے بھائی واجد حسین نے واردات والے روز شام کے 5 بجے 50 روپے کے لیے گھڑی رحیم بخش کے پاس گروی رکھوائی تھی۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ یہ گھڑی کس طرح واجد کے ہاتھ لگی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ جی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے کہا تھا کہ واجد صبح ہی لاہور چلا گیا تھا، جبکہ تمہاری والدہ کا کہنا ہے کہ وہ 4 بجے گھر سے نکلا تھا اور تم سے ملنے بنگلے پر گیا تھا۔ قتل کا ذمہ دار میں ہوں، واجد نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھو منیر حسین، اب تم اپنے بھائی کو نہیں بچا سکتے۔ وہ موقع پر موجود تھا اور مقتول کی گھڑی کا اس کے قبضے میں ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ اگر تم قتل کا الزام اپنے سر پر لینے پر اصرار کرو گے تو یقین کرو تم دونوں بھائیوں کو پھانسی ہو جائے گی، نہ تم بچ سکو گے اور نہ تمہارا بھائی۔ اگر تمہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں تو کم از کم اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہی خیال کرو۔ میں نے واجد کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی لاہور بھیج دی ہے۔ وہ آج شام یا کل صبح تک گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب سب کچھ سچ سے بتا دو، ورنہ ہم تم دونوں کا قتل کے الزام میں چلان پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے سمجھانے کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور اس نے سب کچھ اگل دیا۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایک بالغ جرم کیا تھا، اس نے کہا، لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ لاہور سے واپسی پر پہلے میں اپنے گھر گیا، وہاں پتہ چلا کہ واجد مجھ سے ملنے کے لیے بنگلے پر گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر گھر میں ٹھہر کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ابھی میں بنگلے سے کچھ دور ہی تھا کہ میں نے واجد کو مشکوک انداز میں گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ وہ تیزی سے گلی میں غائب ہو گیا۔ وہ تنگ گلی تھی اور کار اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کار روک کر گلی میں دیکھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جب میں بنگلے میں پہنچا تو وہاں ان تینوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، قالین پر خون آلود خنجر بھی پڑا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ واردات کا ذمہ دار واجد تھا۔ صبح اس کا منصور سے جھگڑا ہوا تھا اور اس نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایک ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے جی، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اس روز تم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ واجد کا سعید سے جھگڑا ہوا تھا، یہ جھوٹ میں نے واجد کو بچانے کے لیے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم حوالات میں آرام کرو، میں نے کہا، تمہارے بھائی کا بیان سننے کے بعد تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلے روز پولیس واجد کو ساتھ لے کر واپس پہنچ گئی۔ وہ سخت دہشت زدہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، اوے نواب واجد علی خان، تمہارا بھائی یہاں قتل کے الزام میں گرفتار ہے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، بولا، مجھے تو جی کل رات کو پتہ چلا ہے، ورنہ میں فوراً یہاں پہنچ جاتا۔ وہ عمر میں منیر حسین سے 2-3 سال چھوٹا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور رنگ سانولا تھا۔ میں نے اسے مقتول منصور کی گھڑی دکھائی اور کہا، جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتانا، اگر جھوٹ بولا تو بہت برا سلوک کروں گا۔ اس گھڑی کو پہچانتے ہو؟ سچ کہتا ہوں جی، میں نے یہ گھڑی چوری نہیں کی۔ اوئے،
پہلے سوال کو سمجھو پھر جواب دو۔ میں نے پوچھا ہے، اس گھڑی کو پہچانتے ہو؟ جی پہچانتا ہوں۔ تم نے اسے رحیم بخش کے پاس گروی رکھا تھا؟ جی 50 روپے میں گروی رکھا تھا۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ اس نے گھڑی گروی رکھی تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے نقدی اور زیورات چوری نہیں کیے تھے۔ اگر اس کے پاس اتنی بڑی رقم ہوتی تو وہ 50 روپے کے لیے گھڑی گروی نہ رکھتا۔ کیا تم نے صرف اس گھڑی کے لیے تینوں کو قتل کیا تھا؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا گواہ ہے جی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ گھڑی تمہارے پاس کیسے آئی؟ وہ فرش پر بیٹھ گیا، بولا، ایک گلاس پانی پلا دیں جی، سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ میں نے سپاہی کو بلا کر پانی منگوایا اور اسے پینے کے لیے دیا۔ جب وہ پانی پی رہا تھا تو آدھا پانی نیچے گر رہا تھا۔ میں جی اپنے بھائی صاحب سے ملنے وہاں گیا تھا، اس نے پانی پینے کے بعد کہا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ آواز دی، پھر برآمدے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ پھر میری نظر اس گھڑی پر پڑی، یہ برآمدے میں پڑی تھی۔ میری نیت خراب ہو گئی، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے گھڑی اٹھائی اور وہاں سے نکل گیا۔ سچ کہتا ہوں جی، اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ بعد میں گھڑی چھڑا کر بھائی صاحب کو دے دوں گا۔ جو ASI پولیس پارٹی کو لے کر لاہور گیا ہوا تھا، میں اسے الگ لے گیا اور پوچھا، اس لڑکی کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ اس نے گزشتہ چند روز کے اندر کوئی بڑی خریداری تو نہیں کی؟ نہیں جناب، اس نے کوئی بڑی خریداری نہیں کی، ASI نے جواب دیا۔ بھائی دروازے کے ایک تنگ سے مکان میں رہتا ہے، اس کے ساتھ 2-4 کاریگر بھی رہتے ہیں۔ دھلائی کے کارخانے میں کام کرتا ہے، تنخواہ معمولی اور حالت خستہ ہے۔ کم از کم آدھی درجن لوگوں کا مقروض ہے۔ اس کے 2 ہی شوق معلوم ہوئے ہیں، یا کھانے پینے کا اور یا منڈوے کا۔ طبیعت کا ذرا تیکھا ہے۔ پیتا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جناب مجھے دودھ، لسی اور پانی کی حد تک پتہ چل چکا ہے، کچھ اور پیتا ہو تو پتہ نہیں۔ میں دوبارہ واجد کے قریب گیا اور کہا، اوہ یہ سونے کی گھڑی یوں ہی سڑک پر پڑی تھی؟ نہیں جی، برآمدے میں پڑی تھی۔ کیسے پڑی تھی برآمدے میں؟ یہ گھڑی ہے یا کوئی ٹھیکرا ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تمہیں سب کچھ پتا ہے بچوں، ASI نے کہا۔ ابھی تم نے نوچار کا لٹر نہیں دیکھا؟ میں جی آپ کا نوکر ہوں۔ تم کہتے ہو کہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ کیا تم اندر گئے تھے؟ نہیں جی میں اندر نہیں گیا، برآمدے ہی میں بیٹھا رہا تھا۔ دروازہ بند تھا یا کھلا تھا؟ میں نے دروازے کو ہاتھ نہیں لگایا جی، بھیڑا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ باہر کوئی کار کھڑی تھی؟ جی ایک سلیٹی رنگ کی کار گیٹ کے اندر کھڑی تھی اور ایک سرخ رنگ کی کار گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے ASI سے کہا کہ حوالات میں جا کر منیر حسین سے اس کی سسرال کی کاروں کے رنگ پوچھ کر آئے۔ وہ اندر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، جناب ملزم کا کہنا ہے کہ اس کے سسرالیوں کے پاس 2 کاریں ہیں، ایک سلیٹی رنگ اور ایک فاختائی رنگ کی۔ سلیٹی رنگ کی کار اس کے سسر کے استعمال میں رہتی ہے اور فاختائی رنگ کی کار باقی خاندان کے استعمال میں ہے۔ پھر وہ واجد سے مخاطب ہو کر بولا، او یہ سرخ رنگ کی کار کہاں سے آ گئی؟ یہ تو مجھے پتا نہیں جی۔ تو پھر تمہیں پتا کیا ہے؟ سرخ رنگ کی کار کا نمبر کیا تھا؟ 9211، واجد نے جواب دیا۔ اوے مذاق کرتے ہو؟ ASI نے کہا، یہ تو محاورہ ہے۔ نہیں جی یہی نمبر تھا، واجد نے کہا، محاورے کی وجہ سے یاد رہ گیا۔ یہ کار کس کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، میں جب باہر نکلا تو کار وہاں موجود نہیں تھی۔ تمہارے بھائی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے کہا، اگر تم نے سچ نہ بولا تو تم دونوں کو پھانسی ہو جائے گی۔ پھر میں نے اسے ڈرا دھمکا کر حوالات میں بند کر دیا۔ ابھی تک جلال نامی ڈرائیور کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اخلاق احمد کے گھر سے پتہ کروایا، وہاں سے جواب ملا کہ وہ ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آئے۔ اسی اثنا میں میں نے فیروزہ نامی ملازمہ کا بیان لیا۔ وہ سیدھی سادھی ان پڑھ عورت تھی اور اپنا معافی الضمیر صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے صرف اتنا پتہ چلا کہ ملازم لڑکا ساجد ڈرائیور جلال کا رشتہ دار تھا۔ میرے ذہن میں یہی آیا کہ حیدر علی کی موت کی خبر سن کر جلال نے کہیں اور نوکری کر لی ہوگی۔ چند روز بعد میں منیر اور واجد کا ریمانڈ لینے کے لیے عدالت میں پہنچا تو وہاں جلال مل گیا۔ منیر سے دور سے پہچان لیا اور مجھے بتا دیا۔ میں نے دونوں ملزموں کو ASI کے تحویل میں دیا اور خود جلال کے قریب چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھ کر وہ کچھ نروس سا دکھائی دینے لگا تھا۔ تم حیدر علی کے ڈرائیور جلال ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دوسری جگہ ملازمت کر لی ہے۔ اس نے کہا، تمہیں حیدر علی کی موت کی خبر سن کر صدمہ تو بہت ہوا ہوگا؟ ہاں جی، بڑے اچھے آدمی تھے۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ جی بس یوں ہی ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ تھانے چلنا پڑے گا۔
تھانے؟ وہ گھبرا گیا۔ کیوں جی؟ حیدر علی وغیرہ کے قتل کے سلسلے میں تمہارا بیان لینا ہے۔ میں غریب آدمی ہوں۔ وہ منت کرنے لگا۔ تھانے کچہری کے چکر میں پڑ گیا تو نوکری ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ویسے آپ جو خدمت کہیں گے کروں گا۔ مجھے اس کا لب و لہجہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ تھی اور خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ تم کیا خدمت کرو گے ہماری؟ میں نے اس کی بات کی گہرائی میں جاننے کے لیے کہا۔ اس نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، جیب سے 100 کے 3 نوٹ نکالے اور انہیں زبردستی میری مٹھی میں دینے کی کوشش کی۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اتنے تھوڑے پیسوں میں کام نہیں چلے گا استاد، آپ جو حکم کریں وہی ہو جائے گا، اس نے کہا۔ اس زمانے کے 300 روپے آج کل کے 3000 کے برابر تھے۔ میں نے دل میں سوچا 70-80 روپے تنخواہ پانے والے ڈرائیور کے پاس 300 روپے رشوت میں دینے کے لیے کہاں سے آ گئے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ میں اسے کسی جرم میں گرفتار کرنے نہیں گیا تھا۔ میں اسے برآمدے میں چھوڑ کر عدالت کے اندر چلا گیا اور پیشکار سے اس کے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ وہ واقعی ایکسیڈنٹ کا کیس تھا۔ میں فائل بند کرنے لگا تو اچانک میری نظر کار کے نمبر پر پڑی، 9211۔ واجد نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ محاورے کی وجہ سے وہ نمبر مجھے بھی یاد رہ گیا تھا۔ کار کا رنگ بھی سرخ تھا۔ میری ذہن میں بے شمار شکوک سر اٹھانے لگے۔ میں نے پیشکار سے درخواست کی کہ وہ اس کیس کی اگلی تاریخ دے دے، کیونکہ ملزم ایک دوسرے کیس میں مطلوب تھا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی تاریخ دے دوں؟ پیشکار نے پرخیال لہجے میں پوچھا۔ کبھی کبھی اپنے گناہوں کا بوجھ بھی کم کر لیا کرو، میں نے کہا۔ وہ کہا لگا کر بولا، تھانے دار صاحب، ہم اور آپ وہاں بھی ایک ہی کلاس میں ہوں گے۔ وہاں کہاں؟ دوزخ میں۔ اور کہاں؟ اس نے ایک اور کرارا سا کہکا لگایا۔ جائیے، آپ بھی کیا یاد کریں گے اگلے مہینے کی 25 تاریخ۔ میں نے ملزموں کا ریمانڈ لینے کا ارادہ ملتوی کیا اور جلال ڈرائیور کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ اب بولو میاں جلال پور جٹاں، کتنی رقم خرچ کر سکتے ہو؟ میں جناب خانے وال کا رہنے والا ہوں۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس خانے کے رہنے والے ہو، میں نے غصے سے کہا۔ خود ہی سب کچھ بتا دو گے یا مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ تھانے دار صاحب، آپ تو خواہ غصہ کر رہی ہیں۔ میں آپ سے کیوں کوئی بات چھپاؤں گا؟ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس کا ایکسیڈنٹ، یہ شیخ صاحب کی گاڑی ہے، شیخ امتیاز صاحب کی۔ آج کل میں انہی کے پاس کام کرتا ہوں۔ کب سے ان کے پاس کام کر رہے ہو؟ 1 فروری سے جناب۔ ایکسیڈنٹ کس تاریخ کو ہوا تھا؟ بس جناب، پہلے ہی دن ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن شیخ صاحب اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگا، ذرا احتیاط سے چلایا کرو۔ میں نے اٹھ کر اس کی تھوڑی سی مرمت کر دی اور کہا، یہ تیرے چاچے بابے کی بیٹھک نہیں ہے، کسے کہانیاں نہیں سنا، اور مختصر جواب دو، کس تاریخ کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ حیل و حجت کرنے لگا۔ میں نے ایک تگڑے سے سپاہی کو بلایا اور کہا، ذرا اس خانے والیے کی مٹی تو جھاڑنا، میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سپاہی نے آستینیں چڑھائیں، شاہ علی مدد کا نعرہ لگا کر اس کی بیٹھک نکالی اور دونوں ہاتھ ملتا جلال کی طرف بڑھا۔ وہ ان باتوں کے لیے ٹرینڈ تھا اور عموماً اس کے اس انداز سے ہی سامنے والے کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ بتاتا ہوں جی، بتاتا ہوں، جلال پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ 30 جنوری کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ بات سن کر میں چونک گیا، کیونکہ طوہر قتل کی واردات بھی 30 جنوری کو ہی ہوئی تھی۔ کس جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہسپتال روڈ پر۔ کتنے بجے؟ میں نے کہا۔ غلط جواب نہیں دینا، ورنہ کھال اتار کر دھوپ میں ڈال دوں گا۔ ٹریفک پولیس میں ایکسیڈنٹ کا ہر ریکارڈ موجود ہوگا۔ 4:30 بجے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ 30 تاریخ کو تم لاہور میں تھے، یہاں پر تمہارا ایکسیڈنٹ کس طرح ہو گیا؟ شیخ صاحب نے کام سے بھیجا تھا۔ شیخ صاحب لاہور میں رہتے ہیں؟ نہیں جی، وہ رہتے تو یہیں پر ہیں، اس دن سعید صاحب کو چھوڑنے لاہور تک گئے تھے۔ کس کام سے بھیجا تھا انہوں نے تمہیں؟ وہ پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ پہلے کہنے لگا کہ ان کے کسی عزیز کو وہاں چھوڑنے آیا تھا، پھر کہنے لگا انہوں نے گھر سے پیسے منگوائے تھے، پھر گرم کپڑوں کی بات کرنے لگا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور سپاہی کو بھیج کر شیخ امتیاز کو بلوانے بھیجا۔ وہ 28-29 برس کا ایک کاروباری شخص تھا۔ اس کے پاس موٹر سائیکلوں کی ایجنسی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ جلال کو ہم نے تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ میری پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جلال اس کے پاس بحیثیت ڈرائیور کام کرتا ہے اور اس نے اسے پہلی تاریخ سے ملا رکھا ہے۔ آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ جلال پہلے حیدر علی کے پاس کام کرتا تھا۔ حیدر علی اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ 30 تاریخ کو قتل ہو گیا تھا۔
کیا جلال 30 تاریخ کے بعد آپ کے پاس ملازمت کرنے کے لیے آیا تھا یا اس سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی؟ شیخ امتیاز احمد نے کہا کہ میری اس کے ساتھ پہلے ہی بات ہو چکی تھی۔ شیخ حیدر صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا، لہٰذا میں نے سعید خان کی سفارش پر اسے ملازم رکھ لیا۔ میں نے سنا ہے کہ 30 تاریخ کو آپ سعید خان کو رخصت کرنے لاہور گئے تھے۔ اس روز جلال بھی وہیں تھا۔ کیا آپ نے اپنی کار اس کے حوالے کر دی تھی؟ دراصل ہمارا 1-2 روز لاہور میں ٹھہرنے کا پروگرام تھا۔ میری بیوی اور بچے بھی ساتھ تھے۔ ہم نے جاتے ہی ہوٹل میں کمرے بک کرا لیے تھے۔ ہم چونکہ تھکے ہوئے تھے، لہٰذا جہاز کی روانگی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اپنے ہوٹل میں چلے گئے تھے۔ جلال نے مجھے بتایا کہ کار کے انجن میں کچھ خرابی ہے، گرم جلدی ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کسی ورک شاپ میں کار کو دکھا لائے۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ واپس کتنے بجے آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 6-6:30 بجے۔ اس روز موسم اچھا نہیں تھا، سردی بہت تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے ہم ہوٹل سے باہر نہیں نکلے۔ جلال آپ کی کار لے کر کہیں اور تو نہیں گیا تھا؟ نہیں جی، وہ صرف ورک شاپ پر ہی گیا تھا۔ شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے اسے کسی کام سے یہاں بھیجا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی بڑی بات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس روز جلال نے کار کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ جی ہاں، معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا، بمپر وغیرہ پہ چپ پڑ گئے تھے۔ یہ ایکسیڈنٹ اسی شہر میں ہوا تھا، ہسپتال روڈ پر۔ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ایکسیڈنٹ کا چلان ہوا تھا اور کیس عدالت میں پہنچ چکا ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ وہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ شیخ صاحب، معاملہ صرف ایکسیڈنٹ کا نہیں ہے، صورتحال سنگین نوعیت کی ہے۔ آپ اس سلسلے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیں، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ میں اس بدماش کو ابھی نوکری سے جواب دیتا ہوں، ابھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ میں نے اسے مشورہ دیا، اور جو بات چیت یہاں ہوئی ہے اسے اپنے تک رکھیں، اپنی بیوی کو بھی نہ بتائیں۔ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر مجھے نو عمر ملازم ساجد کے بارے میں یاد آیا۔ میں نے جلال سے اس کا پتہ پوچھا اور اسے تھانے بلا لیا۔ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی ماں بھی تھی، بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے باہر بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور لڑکے کو اندر بلا لیا۔ اس نے اندر آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرایا اور پوچھا کہ 30 تاریخ کو جلال اسے کہاں کہاں سیر کرانے لے گیا تھا۔ اس نے اٹک اٹک کر جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا، وہ جلال کے ساتھ لاہور گیا تھا، وہاں سے اس نے شیخ صاحب کی کار لی اور اسے ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ کار کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ راستے میں کہیں نہیں رکے تھے۔ شہر میں پہنچ کر جلال نے اسے ریلوے اسٹیشن پر انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود کار لے کر آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور اسے کار میں بٹھا کر دوبارہ لاہور روانہ ہو گیا۔ واپسی میں وہ کہیں رکا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آہو جی، ساجد نے جواب دیا، رکا تھا۔ کیا کرنے کے لیے؟ کپڑے جلانے کے لیے۔ کیا جلانے کے لیے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے پاس گندے کپڑوں کی پوٹلی تھی، ساجد نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ ان کپڑوں میں کیڑے پڑ گئے ہیں، بیماری کے کیڑے، اس لیے انہیں جلانا ضروری تھا۔ کیا وہ تمہیں جگہ یاد ہے؟ پتہ نہیں جی، شاید یاد آ جائے۔ میں نے اسی وقت جیپ کا انتظام کیا اور اسے ASI کو ساری بات سمجھا کر لڑکے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ جلال نے خون آلود کپڑے چلائے تھے، یعنی وہ اصل قاتل تھا۔ واجد کے بیان کے مطابق جب وہ بنگلے میں پہنچا تو سرخ کار گیٹ پر کھڑی تھی، لیکن جب وہ باہر نکلا تو کار جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ واجد کے وہاں پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے جلال اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اسے واجد کی آمد کا پتہ چل گیا ہوگا اور وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک دفعہ ہمیں قاتل کے بارے میں یقین ہو جائے تو پھر اسے اقبال جرم کرانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ سخت سے سخت مجرم بھی پولیس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ میں نے جلال کو الگ کمرے میں بلا لیا اور 2 پلے ہوئے سپاہی مشق سخن کے لیے اس کے دائیں بائیں کھڑے کر دیے۔ جلال خان، کبھی پنچنگ بیگ دیکھا ہے تم نے؟ میں نے پوچھا۔ جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی باکسر کو پریکٹس کرتے نہیں دیکھا تم نے؟ ایک بیگ لٹکا کر اس پہ مکے مارتے ہیں۔ دیکھا ہے جی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھا۔ ہمیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ شیخ صاحب تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گئے ہیں، انہوں نے تمہیں کسی کام سے یہاں نہیں بھیجا تھا۔ حیدر علی کے ملازم ساجد نے بھی تمہارے خلاف بیان دیا ہے، وہ اسے ASI کو وہ جگہ دکھانے لے گیا ہے جہاں تم نے خون آلود کپڑے چلائے تھے۔ منیر کے بھائی واجد حسین نے 30 تاریخ کو دن کے 4:15 بجے تمہیں حیدر علی کے بنگلے سے نکلتے دیکھا تھا۔ کم از کم 20 درجن لوگوں نے 9211 نمبر کی سرخ کار بنگلے کے گیٹ پر کھڑی دیکھی تھی۔
اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں جو میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے گھماؤ پھراؤ کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پنچنگ بیگ کیسا ہوتا ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، بولا، میں بالکل بے گناہ ہوں جی۔ ساری کارروائی میرے اشارے پر ایک سپاہی شروع ہو گیا۔ جلال اونٹ کی طرح بلبلانے لگا۔ میں نے سپاہی کو روکا اور کہا، میں بکواس نہیں سننا چاہتا، سچ سننا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ رقم اور زیور کہاں ہیں؟ رقم اور زیور میں خانے وال چھوڑ آیا ہوں۔ پتہ کیا ہے تمہارے گھر کا اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے گھر کا پتہ اور باپ کا نام نوٹ کرا دیا، پھر بولا، میں بے گناہ ہوں جی، سعید صاحب نے یہ سارا کام مجھ سے کروایا ہے۔ قتل کی تفصیل بتاؤ۔ اس نے اس دوہرے قتل کی جو تفصیل بتائی وہ انتہائی لرزہ خیز تھی۔ میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سارا منصوبہ سعید خان نے اسے سمجھایا تھا۔ جیسا کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، عمرانہ نے منیر حسین کے ساتھ محض اس کی شہرت کی وجہ سے شادی کی تھی۔ جب اس کے اور منیر حسین کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تو اس نے سعید سے ملنا جلنا شروع کر دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ منیر سے طلاق لے کر اسے شادی کر لے گی۔ لیکن سعید کے دل میں منگنی ٹوٹنے کی رنجش تھی، اس لیے اس نے عمرانہ اور اس کے پورے خاندان سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں وہ عمرانہ کو بھی ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ان تینوں کے مرنے کے بعد ساری جائیداد اور دولت عمرانہ اور اس کے ذریعے سعید کو ملنے والی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو ساتھ ملایا، اسے 50,000 روپے اور وہ تمام دولت اور زیورات جو اس کے ہاتھ لگ سکیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سعید کا خیال تھا کہ جلال کی طرف کسی کا خیال بھی نہ جائے گا، قتل کا شبہ منیر پر ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ رات میں وہ زیور کسی طرح منیر کے گھر میں چھپا دے، لیکن لالچ میں جلال نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ اسے سارا منصوبہ سمجھا کر خود لندن روانہ ہو گیا۔ جلال تقریباً 4 بجے بنگلے پر پہنچا۔ گھر میں اس وقت بیگم سلطانہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، وہ باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھیں۔ جلال سیدھا باورچی خانے میں پہنچا اور جاتے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنی مالکن کا گلا دبوچ لیا اور اس وقت چھوڑا جب وہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ پھر وہ ڈرائنگ روم میں چھپ کر حیدر علی اور منصور کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے حیدر علی اندر آیا، جلال نے عقب سے اسے دبوچا اور اس کے گلے پر خنجر چلا دیا، پھر وہ اسے گھسیٹ کر صوفے کے پیچھے لے گیا۔ منصور کار بند کر کے اندر آیا تو اس نے جلال کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے اور ہاتھ میں خون آلود خنجر دیکھ لیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن جلال نے اسے برآمدے میں جا لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کشمکش کے دوران خنجر کا ایک بار گھڑی کے سٹرپ پر پڑا اور گھڑی برآمدے میں گر گئی۔ جلال چونکہ منصور کے مقابلے میں خاصا طاقتور تھا، اس لیے وہ اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا اور خنجر کے پے در پہ وار کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ بعد میں اس نے خنجر وہیں پھینکا، لباس تبدیل کیا اور نقدی اور زیورات نکالنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے کانوں میں واجد کی آواز آئی۔ اس نے جو ہاتھ لگا تھا اسے غنیمت جانا اور پچھلے دروازے سے فرار ہو گیا۔ اسی روز شام کے وقت سعید خان اور عمرانہ لندن سے واپس پہنچ گئے۔ مجھے جب ان کی آمد کی اطلاع ملی تو فوراً ان کے گھر پہنچ گیا۔ عمرانہ سارے راستے روتی ہوئی آئی تھی اور کسی سے ملنے جلنے اور بات کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اندر ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ البتہ سعید خان حشاش بشاش اور تازہ دم دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بچھو کے ڈنگ جیسی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور نوابوں کی طرح بات کرتا تھا۔ رسمی تعارف کے بعد کہنے لگا، مسٹر ملک، مجھے یہاں پہنچتے ہی پتہ چلا ہے کہ تم نے دونوں بھائیوں کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں ان دونوں کو پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کام ہی قاتلوں اور چوروں کو پکڑنا ہے۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ابا جی نے تمہیں کوئی انعام و اکرام نہیں دیا ہوگا۔ اس نے کہا، پرانے آدمی ہیں، ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اب میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ایک معمولی سی شناخت کا مسئلہ ہے۔ ابھی تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، بڑا طویل سفر کر کے آیا ہوں۔ تم جوان آدمی ہو، اتنے سے سفر سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، چند منٹ کی بات ہے، پھر آرام ہی آرام ہوگا۔ تھوڑے سے تعامل کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اسے کہا، سعید خان، تم انتہائی احمق آدمی ہو۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو اتنی جلدی واپس نہ آتا۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا مگر بظاہر بے پرواہی سے بولا، میں سمجھا نہیں، کیا تم پاکستان کی پولیس کو بالکل ہی بدھو سمجھتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا مسٹر ملک۔ قریب ہی ایسے ہی کھڑا تھا۔ اس نے سعید خان کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ادب سے بات کرو، یہ تھانے دار صاحب ہیں، لوگ انہیں ملک صاحب کہتے ہیں۔ وہ اچھل کود مچانے لگا۔
بڑے بڑے افسروں کے ساتھ اپنی دوستی اور رشتہ داری بتانے لگا، لیکن ہم نے جلد ہی اسے پرسکون کر دیا۔ برخودار قاتلوں کا رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، تمہارا منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے، اب کوئی رشتہ داری تمہارے کام نہیں آئے گی۔ پھر میں نے جلال کو حوالات سے بلایا اور سعید کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کو پہچانتے ہو؟ اچھی طرح پہچانتا ہوں جی، اس نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی برباد کر دیا ہے۔ جلال، کیا بکواس کر رہے ہو؟ سعید خان چلایا۔ بکواس تم کر رہے ہو، جلال نے کہا، تم نے مجھے لالچ دے کر قاتل بنا دیا ہے۔ میں نے تمہارے کہنے پر تینوں کو قتل کیا تھا، اصل قاتل تم ہو۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر سعید خان کا گلا دبوچ لیا۔ جہاں 3 قتل کیے ہیں وہاں چوتھا بھی صحیح۔ ہم نے بڑی مشکل سے سعید خان کا گلا اس سے چھڑوایا۔ سعید خان نے جب دیکھا کہ اس کا منصوبہ فیل ہو چکا ہے تو وہ بڑی بڑی رقموں کا لالچ دینے لگا، لیکن میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے منیر اور واجد کو حوالات سے باہر نکالا، انہیں اصل واردات کی تفصیل بتائی اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے یاد آیا کہ ان کی بہنوں کا زیور میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ میں فارغ ہو کر ان کے ساتھ ہی چلتا ہوں، مجھے چھوٹے موٹے کام نپٹانے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ اتنے میں سعید کا باپ اخلاق احمد اپنی بیوی بھانجی عمرانہ اور ایک عزیز کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا۔ عمرانہ نے جب منیر حسین کو دیکھا تو آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹنے اور کوسنے لگی۔ منیر حسین پیچھے ہٹتا چلا گیا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ سعید کی ماں قدسیہ بانو بھی منیر کو برا بھلا سنانے لگی۔ میں نے دونوں عورتوں کو خاموش کرایا اور کہا، قاتل یہ نہیں کوئی اور ہے۔ پھر میں نے انہیں بٹھا کر ساری تفصیل سنائی اور جلال کو بلا کر اس کی زبانی بھی سارا قصہ سنوایا۔ عمرانہ کو تو یقین آ گیا، لیکن سعید کی ماں آخر وقت تک انکار کرتی رہی اور پولیس کے پورے محکمے کو برا بھلا کہتی رہی۔ جب میں منیر اور واجد کے ساتھ ان کے گھر جانے لگا تو عمرانہ بھی ہمارے ساتھ ہی چل پڑی۔ ماسٹر عابد حسین نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہو کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے ان کا زیور واپس کیا اور ان چند رسمی باتوں کے بعد رخصت ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس سہانے کی وجہ سے عمرانہ بالکل بدل گئی تھی اور ہمیشہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہی۔